اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ بھائیوں اور بہنوں، دشمن پر فتح پانے کا قرآنی وظیفہ ہے۔ دشمن چاہے آپ کے خاندان کے اندر ہو، گھر کے اندر ہو یا باہر کوئی دشمن ہو، انشاءاللہ اس ایک قرآنی وظیفے سے آپ ہر طرح کے دشمن سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے گھر والے اور آپ کی اولاد بھی دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جائے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے دکھ، درد، دشمنی یا ظلم کا سامنا نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البلد میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یعنی یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی سراسر آزمائش ہے، اور ان آزمائشوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ آزمائش دشمنی اور ظلم ہے۔ ہر دور میں، ہر قوم میں اور ہر معاشرے میں مظلوم اور ظالم کی کہانی دہراتی جاتی رہی ہے۔ دشمنوں کی چالیں، سازشیں، حسد، جادو، نظر بد اور شرپسندی ایک ایسا المیہ ہے جو ہر انسان کو کسی نہ کسی شکل میں متاثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش کی ایک اہم صورت دشمنی، عداوت اور شر ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو بظاہر دوست نظر آتے ہیں لیکن باطن میں دشمن ہوتے ہیں۔ کچھ دشمن وہ ہیں جو حسد، بغض، کینہ یا انتقام کے جذبے سے بھرے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے دشمن ہیں جو کھلے عام شر، ظلم، زیادتی اور سازشوں کے ذریعے انسان کی زندگی کو برباد کرنے پر تلے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مومن بندہ کہاں جائے، کس دروازے پر دستک دے؟ دنیا کی عدالتیں یا قانون ہمیشہ مظلوم کی پکار نہیں سنتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کا وظیفہ بھی دشمن پر فتح پانے کے حوالے سے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کی آیت کا وظیفہ ہے، جسے پڑھ لینے سے انسان دشمنی اور عداوت اور شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، دشمن پر فتح پا لیتا ہے۔ وہ دشمن جو حسد، بغض، کینہ یا انتقام لینے کا جذبہ رکھتا ہے، ایسے دشمن پر بندہ مومن قرآن پاک کی اس آیت کا ورد کرنے سے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورت اور اس سورت کی پیاری سی آیت کے بارے میں انشاءاللہ آج کا وظیفہ ہے، تاکہ آپ ہر طرح کی دشمنی، عداوت، فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ زندہ معجزہ ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی موجود ہے، چاہے وہ ظلم کا شکار ہو یا مصیبتوں میں گھرا ہو یا دشمنوں سے پریشان ہو۔ قرآن مجید میں ایسے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں سے نجات، فتح، کامیابی اور ان کی چالوں سے حفاظت کی ہدایات اور روحانی اصول بیان فرمائے ہیں، اور انہی میں سے ایک عظیم الشان آیت انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون بھی ہے، جو روحانی لحاظ سے دشمن کی عقل، آنکھ اور ارادے کو مفلوج کرنے والی آیت کہلائی جا سکتی ہے۔ انتہائی طاقتور اور بااثر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنوں پر بندش، ان کے ارادوں کی ناکامی اور ان کے اعمال پر زنجیروں کی طرح گرفت کا اعلان ہے۔ ناظرین، یہ آیت سورۃ الیاسین کی ابتدائی آیات میں سے ہے، جسے قرآن مجید کا دل بھی کہا گیا ہے۔ یہ آیت نہ صرف کلام کی بلاغت کا شاہکار ہے، بلکہ اس کی روحانی اثر بھی ہے، بے حد طاقتور اور حیرت انگیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک جا پہنچے، بس وہ سر اٹھائے کھڑے رہ گئے، یعنی بے بس ہیں، حرکت کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ آیت ان دشمنوں کے لیے ہے جو ہٹ درمی، ضد، شر اور ظلم پر قائم رہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طاقتور قدرت جھلکتی ہے کہ وہ کس طرح انسان کے گرد و پیش سے، اس کے دل و دماغ سے، اس کی سوچ و عمل سے تمام صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ یہ آیت دشمن پر ایسی گرفت بناتی ہے کہ نہ وہ کچھ دیکھ پاتا ہے، نہ سمجھ پاتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی چال کامیاب ہوتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر چلتا پھرتا تو نظر آتا ہے، لیکن اندر سے قید ہو چکا ہوتا ہے، اور ایسے ہی دشمنوں پر اگر یہ آیت
خلوص نیت، تقوی اور یقین کے ساتھ پڑھ لی جائے تو وہ دشمن اپنی ہی چال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، اس کی عقل معطل ہو جاتی ہے اور وہ ظاہری طور پر مضبوط ہوتے ہوئے بھی روحانی شکست سے دوچار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں دشمنی صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی، معاشرتی، روحانی اور نفسیاتی سطح پر بھی ہے۔ کبھی کوئی رشتہ دار آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، کبھی دفتر کا کوئی ساتھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی کاروباری حریف ہیلے بہانے سے آپ کو ناکام کرنا چاہتا ہے، تو کبھی کسی انسان کی نظر بد، حسد یا جادو سے انسان کا سارا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایسے میں جب انسان ظاہری اسباب سے مایوس ہو جائے تو ایک مومن کے پاس اللہ کے کلام کا راستہ ہوتا ہے، جو ہر دروازہ کھولنے والا، ہر بندش کو ختم کرنے والا اور ہر دشمن پر غالب آنے والا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات محض تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ان کے اندر ایک روحانی طاقت پنہاں ہے۔ خاص طور پر وہ آیات جو کہ دشمن کے مقابلے میں نازل ہوئیں، ان میں دشمنوں کے شر کو لوٹانے، ان کے ارادوں کو ناکام بنانے اور ان کی عقل پر پردہ ڈالنے کی طاقت ہے۔ ایسے میں اگر کوئی بندہ اس آیت کو نیت، یقین اور استقامت کے ساتھ اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے غیبی رستے کھولتا ہے کہ دشمن بے بس ہو جاتا ہے، یا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا پردہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ مومن کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کا کثرت کے ساتھ ورد کرے اور ساتھ میں صدق دل سے اللہ کی مدد مانگے۔ قرآن میں بار بار دشمن سے پناہ کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کا سب سے مؤثر طریقہ ذکر، دعا اور آیات قرآنیہ کا وظیفہ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں دشمنی اور ظلم سے بچنے کے لیے وہ تعلیمات موجود ہیں جو انسان کو نہ صرف دنیاوی نقصان سے بچاتی ہیں بلکہ روحانی سکون اور اللہ کی حفاظت کی ضمانت بھی دیتی ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج آپ کو جس آیت کا روحانی وظیفہ بتا رہا ہوں وہ اللہ کے کلام کا وہ حصہ ہے جس میں دشمن کی گردن میں غیبی زنجیر ڈال دی جاتی ہے، اس کے افکار کو روک دیا جاتا ہے اور اس کی زبان کو بے اثر کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیت صرف دشمنوں کے خلاف دفاعی ڈال نہیں ہے بلکہ فتح کا راستہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ قرآن کا وظیفہ صرف ان لوگوں کے لیے مؤثر ہے جو سچے دل سے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جھوٹ، فریب اور ظلم سے دور ہوتے ہیں اور اپنی نیت کو خالص رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود ظالم ہو اور چاہے کہ قرآن سے دشمن کو نیچا دکھائے تو یاد رکھے کہ اللہ کی مدد ظالم کے ساتھ نہیں بلکہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں دشمنی کا آغاز کب ہوا۔ دشمنی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی ہو گئی تھی۔ دشمن نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی اور ان کے جنت میں داخلے کے بعد انہیں ورغلا کر زمین پر اتارنے کا سبب بنا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پس تم بھی اسے دشمن ہی جانو۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنی صرف انسانوں کی نہیں بلکہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی دشمنی شیطان کی انسان کے ساتھ ہے۔ پہلی انسانی دشمنی حضرت آدم کے بیٹوں قابیل اور حابیل کے درمیان پیش آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہایت سبق آموز اور فکر انگیز ہے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے اور یہ واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل، پہلا ظلم اور پہلی دشمنی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو ان کے ہاں اولاد ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر بار حضرت حوا کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے اور جب ان کی اولاد جوان ہوتی تو اللہ کا حکم تھا کہ ایک لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کی جائے، یعنی حقیقی بھائی بہن آپس میں نکاح نہ کریں بلکہ دوسری جوڑی سے نکاح کیا جائے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل زراعت کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کا نکاح حابیل کی جڑواں بہن سے اور حابیل کا نکاح قابیل کی جڑواں بہن سے کرنا چاہا، مگر قابیل کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کیونکہ اس کی اپنی جڑواں بہن زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اسی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے جھگڑے کا فیصلہ یوں فرمایا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، اور جس کی قربانی اللہ قبول فرما لے وہی اس لڑکی سے نکاح کرے۔ لہٰذا دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے دل کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بہترین جانور میں سے ایک فربا اور خوبصورت دمبا ذبح کیا۔ قابیل نے غصہ اور ریاکاری کے ساتھ کھیتی میں سے سب سے کمزور اور ناقص اناج نکالا اور بطور قربانی پیش کیا۔ ناظرین، اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قبول شدہ قربانی کو جلا دیتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی اور آگ آ کر اسے لے گئی، مگر قابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے رد فرما دیا اور آگ نہ آئی۔ قربانی کی قبولیت سے قابیل کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے نہ صرف قربانی کے رد کیے جانے پر ناراضگی ظاہر کی، بلکہ اپنے بھائی حابیل سے حسد کرتے ہوئے اسے قتل کی دھمکی تک دے ڈالی۔ قرآن مجید اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، دوسرے نے کہا کہ اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قصہ مختصر ناظرین، حابیل نے نرمی سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ قابیل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مگر قابیل کے دل میں حسد، تکبر اور غصہ بڑھتا گیا اور اس نے ایک رات موقع پا کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل اور سب سے پہلا ظلم تھا جو ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر کیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وہ حیران اور پریشان ہو گیا کہ اب لاش کا کیا کیا جائے۔ وہ کئی گھنٹوں شاید دنوں تک لاش کو اٹھائے پھرتا رہا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک غیر معمولی منظر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوا دوسرے کو قتل کرتا ہے، پھر اپنے پنجوں سے زمین کھود کر لاش کو دفن کرتا ہے۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر دیتا۔ چنانچہ اس نے اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفن کیا اور دنیا میں سب سے پہلی قبر بنی۔ بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے انسانی دشمنی کے کئی اسباق ظاہر ہوتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر آتا ہے کہ حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ قابیل نے حسد کے باعث ایسا ظلم کیا کہ جس کا بوجھ آج بھی اس کی گردن پر ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے کہ نیکی اللہ کی رضا کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ نیت کا خلوص اور تقوی ہی عبادت کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ عدم تشدد اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے کہ حابیل نے قابیل بھائی کو قتل کرنے کے بجائے صبر اور اللہ کے خوف کو ترجیح دی۔ نمبر 4 قبر کی ابتدا ہے کہ کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا، اور سب سے آخر میں یہ ہے کہ ہر قتل کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو بھی انسان ناحق قتل کیا جائے گا اس کے خون کا کچھ بوجھ قابیل پر بھی ہوگا، کیونکہ وہ پہلا قاتل تھا۔ تو ناظرین، آپ بھی کسی دشمن پر قابو پانا چاہتے ہیں، وہ دشمن چاہے آپ کے گھر میں ہو، چاہے آپ کے خاندان میں ہو، چاہے باہر سے کوئی ہو، تو آپ اس قرآنی آیت سے اپنے دشمن پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت دشمن پر فتح پانے کے لیے کب، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ تو ناظرین، اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلے یقین ضروری ہے کہ انسان مکمل توجہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے خاموشی اور یکسوئی کے ساتھ بغیر کسی سے لڑائی جھگڑا کیے یہ وظیفہ کرے۔ یہ عمل صرف اس وقت کام کرتا ہے جب کوئی ظلم، حسد، جادو یا سازش کر رہا ہو، اور اس ظلم سے بچنے کے لیے، اس حسد اور سازش سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ کی مدد کا انتظار کرے، پوری عاجزی سے فریاد کرے، اور اس عمل کو کرنے کا مقصد دشمن کے شر سے محفوظ رہنا ہے، اس کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے، اس کے دل میں خوف، کمزوری اور الجھن ڈالنا ہو، اور اللہ کی مدد سے دشمن پر غلبہ حاصل کرنا ہو۔ تو ناظرین، یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بہترین وقت نماز عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت ہے۔ اگر آپ دن میں پڑھنا چاہیں تو دن میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے باوضو ہو جائیے، تنہائی میں کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیے، اور سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن پاک کی سورۃ الیاسین کی اس آیت کی تلاوت کرنی ہے۔ توجہ سے سن لیجئے، چھوٹی سی آیت ہے، آپ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ سورۃ الیاسین کی ابتدائی آیات میں سے اسے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آیت ہے انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون۔ ہر مرتبہ دل میں اس دشمن کا تصور رکھیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ نے یہ آیت تسبیح کے دانوں پر گن کر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر گن کر توجہ اور دھیان کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ آیت 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک اور بہت ہی پیاری آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل یعنی اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے اور اس آیت کو بھی آپ نے 41 مرتبہ گن کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی مکمل 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام پڑھنے ہیں، اور یہ مبارک نام یا حفیظ یا سلام یا اللہ ہیں۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یا حفیظ یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے آزمانے کے لیے یا مذاق میں نہیں پڑھنا، یہ وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حرام کھانے سے پرہیز کریں تو رزق حلال کا خیال کریں، زبان سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں۔ جب آپ ان باتوں کا خیال کر کے دشمن کا تصور کرتے ہوئے یہ عمل یہ وظیفہ بتائی گئی تعداد اور ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو دشمن پر انشاءاللہ فتح حاصل ہوگی۔ دشمن کے ارادے اور اس کی طاقت کمزور ہونے لگے گی، وہ خود الجھن، پریشانی اور رکاوٹ کا شکار ہوتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ دل کو سکون، ذہن کو اطمینان اور حالات میں بہتری آئے گی۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب دشمن طاقتور ہو، جب نجات کے لیے راستے بند دکھائی دیں، تب قرآن مجید ہی وہ سہارا ہے جو دل کو تھام لیتا ہے اور دشمن کے دل پر اثر کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور ہم قرآن میں وہ کچھ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن کے ذریعے دعا مانگنا، تلاوت سے نور حاصل کرنا اور اس کی آیات حفاظت کے لیے پڑھنا مومن کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ برائی کو اس بھلائی سے دفع کرو جو سب سے بہتر ہو، پھر وہی شخص جس سے تمہیں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست، یعنی دشمنی کا اصل توڑ حسن اخلاق، صبر اور دعا ہے۔ ناظرین، آیات مکمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے اتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے دشمن کے ارادے توڑ دے، اس کی زبان بند کر دے، اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما اور مجھے اس پر فتح عطا فرما، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ دیا ویسے ہی مجھے اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔